اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني آدم خلق من تراب صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، عظیم گھڑیاں اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے کہ اس زمانے کے جو سامنے ایک کے بعد ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا تھا کہ جو ہے فتنے آنے والے ہیں، امت کے اندر بہت سے بگاڑ آنے والے ہیں، امت کے اندر بہت سی جو ہے لوگوں میں جو ہے اجتماعیت ختم ہونے کے طریقے سامنے آنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے کلام میں اللہ پاک نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، لوگوں تم الگ الگ جماعتیں نہ بناؤ اور الگ الگ نہ ہو جاؤ، بلکہ ایک جمع مجتمع ہو جاؤ، ایک ساتھ اکٹھے اپنی زندگی گزارنے کے فیصلے کرو۔ ہمارا رب اللہ ایک ہے، ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اور ہمارا قرآن ایک ہے، اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم خلق من تراب، تم سارے کے سارے محبان آدم ہو، تمہارے ابا آدم ہے اور ماں حوا علیہ السلام ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان والا جتنا اجتماعیت کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر کرے گا، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی کو بنائے گا اور بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کی عزت کرے گا، اللہ پاک امت میں اتنی ہی مدد فرمائے گا کہ ہر ایک ایمان والا ایمان والے کو بھلی نگاہ سے دیکھے، ہر ایک ایمان والا ایمان والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، ہر ایک ایمان والا جو ہے ایک دوسرے کا محسن اور مددگار بنے کہ مسلمان ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، مسلمان کے اوپر کوئی بھی جو ہے خوشی کا مسئلہ اس میں ہم سب خوش ہو کر کے شریک ہوئے، ہم اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، ہم اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر کے ساتھ دیں، اور مسلمان اگر پریشان ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کی پریشانی کا احساس کریں۔ میرے بھائی کو پریشانی ہے وہ میری پریشانی ہے، میرا بھائی دکھی ہے تو میں دکھی ہوں، میرا دوست دکھی ہے تو میں دکھی ہوں۔ مسلمان کا درد ہر ایک کو اپنا اپنے بھائی کا درد احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے جو ہے ان سارے حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، اختلافات کے حالات ہیں، لوگوں میں جو ہے اتفاق ختم ہوتا جا رہا ہے، بھائی چارے کے اندر میں جو لوگوں کو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ان کی اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کام کو اپنا کام سمجھیں، ہم اس کام کو دعوت و تبلیغ کی مشن کو بہتر سمجھیں اور اس کام کو دعوت و تبلیغ کو اپنے سینے سے لگائیں اور دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھ کر انجام دیں۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ جتنا دنیا میں حالات ہیں اور جتنی پریشانیاں ہیں اور جتنے حالات امت میں آ رہے ہیں، ان سب کا حل یہ ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ جڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں بھائی بھائی بن کر رہیں، آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کریں، ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ امت کو جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر میں بہت سے جو ہے اختلافات ہیں، بہت سی الگ الگ جو ہے افراتفری اور اتفاق ختم ہوتا جا رہا ہے، آپسی بگاڑ جو آ رہا ہے، ان کا حل یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندہ کریں اور اپنی زندگیوں کو دین سے پوری طرح جوڑیں۔ مسلمان زمین پر مسلمان بن کے رہے، مسلمان زمین پر ہر میدان میں ایمان والا بن کر رہے، اس کی فکر
ہم سب کو کرنی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کے اندر مسلمانوں میں جو ہے حالات ایک کے بعد ایک ہے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان حالات کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ دلوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کے لگو، تاکہ اللہ کی مدد آئے اور آپ آپسی اختلافات ختم ہو جائے اور مسلمان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زمین پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے حالات ایک کے بعد ایک اختلافات محسوس کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک لوگوں میں جو ہے حالات آ رہے ہیں۔ ان مسائل کا سارا حل اللہ نے دعوت و تبلیغ کے اندر رکھا ہے، اور ہم جو اس کام کو سینے سے لگا کر اس کام کو کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کام کے کرنے پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک فرماتے تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے چنے گئے ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو دین سے جوڑتے ہو، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو، تم بہترین امت ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اس کام کی بنا پر، دعوت و تبلیغ کی بنا پر، کہ آدمی جو ہے اپنے جان کو، اپنے مال کو اور اپنے وقت کو دعوت و تبلیغ میں لگا کر اللہ کے بندوں تک دین کی صحیح آواز کو پہنچائے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس کام کی بنا پر کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو، اور امت مسلمہ کو جو ہے برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں لیتے، اللہ پر اور یوم آخرت اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیتے ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کام کو جو ہے آج ہم اپنا سمجھ کے کریں، اس کام کو ہم آج سینے سے لگائیں، اس کام کو جو ہے ہم اپنا سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت بڑی مدد ہوگی، بہت بڑا خیر ہوگا۔ آج جو ہے امت مسلمہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس کام کی بنا پر کار نبوت والا کام جو اللہ نے دیا ہے، ختم نبوت کی برکت سے دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انبیاء نہیں آنے والا ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کسی پیغمبر کے آنے کا جو انتظار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ختم نبوت کی برکت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام دیا ہے، اور آج اس کام کو ہم جتنا سینے سے لگائیں گے، اس کام کو ہم اپنا سمجھ کے کریں گے، اتنی ہی اللہ کی مدد آئے گی، اتنے ہی اس کام کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے اور اللہ کے بندوں تک ایک ایک فرد تک اس دعوت کو پہنچائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، بہت بڑی خیر وجود میں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اصل اللہ والوں کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے امام الانبیاء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، کلمہ جو ہے اقرار غلامی ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ والوں کی زندگیوں سے یہ صاف و صاف سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سبق اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں 100% امت کی کامیابی ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، دعوت و تبلیغ کی نسبت پر ہمارے بڑوں کی منشا صاف و شفاف ہے کہ سب سے پہلے آدمی ایمان کو مکمل کرے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ پر 24 گھنٹے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، اور ایمان ہر حال میں فرض ہے۔ ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے، ایمان پر جو ہے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، جو ہے اس کے بعد میں ہماری زندگی قرآن و سنت کے اعتبار سے
اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے مقدم کیا ہے؟ نماز۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک انسان کو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، نماز بہت بڑی دولت ہے۔ نماز کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے، نماز کی برکت سے انسان اللہ سے جڑ رہا، اللہ سے تعلق پیدا کر رہا، اللہ کے گھروں سے جڑ رہا، اور نماز کی برکت سے جو ہے آدمی اپنی زندگی کو بہتر بنا رہا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، نماز انسان کی زندگی میں ضروری ہے۔ نماز ہر ایک ایمان والوں پہ فرض ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، نماز جو ہے اس کی پابندی کی جائے، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھی جائے، اور نماز جماعت اولیٰ کے ساتھ میں اہتمام کے ساتھ میں جو ہے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ آج ہماری عادتیں کیا بن گئی؟ ہم اپنی نمازوں میں سستیاں کر رہے ہیں، نمازوں میں کوتاہیاں برت رہے ہیں، اور نمازوں میں جو ہے لاپرواہیاں کر رہے ہیں۔ نہیں دوستو بزرگوں، پانچوں وقت کی اذانیں ایمان والے کے لیے ہے، پانچوں وقت کی نماز اذانیں جو ہے ایمان والے کے لیے دعوت ہے کہ ایمان والا اذان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی حاضری دے، اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز کی پابندی کرے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کا اکثر فیصد لوگ مسجدوں سے باہر ہیں۔ ان کی فکر کی جائے، ان کو نمازوں کا جو ہے دعوت دیا جائے، اور جماعت اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر کی جائے، اور ہر ایک ایمان والا جو ہے نمازوں سے جڑے۔ بھئی دعوت و تبلیغ کی منصب میں یہی چیز ہے کہ ایمان والا بن کر اللہ کا بندہ بن کر بندگی کرے۔ اور سب سے بڑی بندگی اور رضا کا سبب یہ ہے کہ آدمی جو ہے نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور پانچوں وقت کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرے کہ اہتمام کے ساتھ کریں گے نا فکر نہیں۔ اور وہ الحمدللہ اپنے دونوں کا اس کا تھوڑا فکر کیا جائے۔ ابھی جو ہے سستیاں چل رہی ہے، مشورے میں بھی آدمی جڑے، اور جو ہے دس میں بھی تعلیم میں بھی اپنے آپ کو بٹھانے کی فکر کرے۔ مختصر دعا یا ربی صلی اللہ علیہ حبیبی کو خیر خلق کلہم، اے اللہ ہمارے فضیلت صغیر گناہ کو معاف فرما، کہ ہمیں سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سارے کے سارے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایمانی دولت سے مالا فرما، اسلامی دولت سے مالا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو قبول فرما، مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، ہمارے علماء کرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو دل و جان کے ساتھ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری پوری بری دعائیں معذرت کے فضل و کرم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.